اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا بچاؤ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دیں گے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: عزت کے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کی برائی کر کے اس کی توہین کر رہا ہو تو اس کا بچاؤ کیا جائے اور مجلس والوں کو بتلایا جائے کہ اس کی بابت یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اس کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے۔ حضرت ادبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مشہور اور لمبی حدیث میں جو پہلے گزر چکی ہے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے اللہ کے چہرے کی تلاش میں لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مومن پر جہنم کی آگ حرام ہونے کا مطلب ہے علی سبیل الخلود، یعنی مومن کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا حرام ہے، ورنہ بڑے گناہ کا کرنے والا مومن اگر اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تو سزا کے طور پر جہنم میں جائے گا، اور جب تک اللہ چاہیں گے جہنم کی سزا بھگتے گا، لیکن بعد میں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے اور منع ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس لمبی حدیث میں، جس میں ان کی اپنی توبہ کا قصہ ہے اور جو توبہ کے باب میں گزر چکی ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ تبوک میں لوگوں کے بیچ تشریف فرما تھے، فرمایا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کی دونوں چادروں اور اس کے دونوں کناروں پر نظر کرنے یعنی خود پسندی نے روک لیا۔ تو اس شخص سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بری بات کہی، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم۔ احتفاء، اس کے دونوں کنارے، اور یہ اشارہ ہے ان کے اہنکار کی طرف۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اس بدگمانی کا اظہار کیا کہ اس کو تو اس کی خوش پوشاکی اور اہنکار نے اس جنگ میں نہیں آنے دیا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچاؤ فرمایا اور اس قسم کی بدگمانی کو غلط قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی فرما کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کی پشٹی فرما دی، جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مجلس میں اس طرح کسی کی غیبت اور برائی و بے عزتی کی جا رہی ہو تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ متعلقہ شخص کی عزت اور آبرو کی حفاظت اور اس کا بچاؤ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم جہاں بھی پریشان حال ہوں، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، تمام ایمان والوں کی عزت اور آبرو کی یا اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں آپ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔